بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر محمد عبدالرزاق شاہ صاحب شیرازی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر والاحترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد اویس شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات آل رسول علیہ السلام کے مبارک قدموں میں حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع خیر و برکت حضرت قبلہ پیر سید چند بادشاہ صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ المعروف پیر پشاوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مقدس اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب شیرازی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ختم شریف 40واں کی اس بابرکت نورانی محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام آل رسول علیہ السلام کے بالعموم اور صاحب عرس ہستی اور حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد یعقوب علی شاہ صاحب شیرازی علیہ رحمت، ان تمام ہستیوں کے بالخصوص فیض و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے 70 پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں، جن میں محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے کریم ترین اور پیارے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات بھی شامل ہیں۔ تو 15 شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہر سال اپنا مبارک معمول بنا لیا، چنانچہ بڑی بڑی کتب سیرت کے اندر، کتب احادیث کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاتی قبور الشہداء فی العہد علی راس کل عام۔ 15 شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہے۔ علی راس کل عام، محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ بے انتہا مصروف ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سن 4 ہجری کے شوال المکرم سے لے کر سن 10 ہجری کے شوال تک 1 سال بھی نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ بلا ناغہ ہر سال شہدائے احد کا عرس محبوب کریم علیہ السلام منایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان احد جلوہ گر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ہر سال بلا ناغہ شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عرس مقدس منانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آخری سال جو محبوب کریم علیہ السلام کی دنیاوی حیات طیبہ کا ہے، اس حوالے سے صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 179 کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب المغازی باب غزوہ احد صفحہ 585 اور صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 958 باب زہرت الدنیا والتنافس فیہا، ان 3 مقامات پر صحیح بخاری شریف میں محبوب کریم علیہ السلام کے فقیہ مجتہد صحابی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری دنیاوی سال مبارک آیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ حسب معمول ہم شہدائے احد اور اپنے پیارے چچا جان حضور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک منانے کے لیے میدان احد میں ان کے مزارات پر قدم رنجا فرمائیں گے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ مبارکہ ہے کہ جتنا بڑا مجمع عام ہوا کرتا ہے ہم نے عرس مبارک کی اس سالانہ تقریب میں منبر شریف پر جلوہ گر ہو کر خطاب عام بھی ارشاد فرمانا ہے۔ چنانچہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میدان احد شریف میں کوئی مسجد نہیں تھی، نہ وہاں کوئی آبادی تھی، صرف مزارات شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، وہاں کوئی جمعے کی شرائط موجود نہیں تھی، لہذا وہاں کوئی مستقل منبر پہلے سے موجود نہیں تھا۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے حکم مبارک پر باقاعدہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سے آپ کا منبر مبارک جو ہے وہ اٹھایا گیا، سواری پر لوڈ کر کے باقاعدہ منبر شریف جو ہے میدان احد میں پہنچایا گیا۔ آج جیسے آپ نے سالانہ عرس مبارک کی اس نورانی تقریب سعید میں حضور پیر طریقت راہبر شریعت منبع خیر و برکت ایسی آل رسول اللہ السلام کی مبارک ہستی کہ آپ جس حالت جس کیفیت میں ہوتے، استغراق کی حالت میں بھی ہوتے اور خلق خدا میں سے کوئی آ جاتا تو محبوب کریم علیہ السلام کے قرب کے انوار حضرت چند بادشاہ صاحب پیر پشاوری علیہ رحمت پر ایسے تھے کہ خالق کریم کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں بھی پورا استغراق ہوتا تھا، لیکن خلق الہی پر بھی پوری نگاہ کرم ہوا کرتی تھی۔ اور جو مبارک الفاظ اس حالت میں آپ کی زبان مبارک سے آنے والے سائل کے حق میں جاری ہوتے تھے، فوری طور پر رب کریم کی طرف سے اسی طرح عنایات ہو جایا کرتی تھی۔ تو جیسے آپ کے مزار مقدس اور چونکہ جہاں آل رسول اللہ السلام حیات طیبہ دنیاوی میں جلوہ گر ہو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، اور جہاں ان کے مزارات مقدسہ ہوا کرتے ہیں قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمتیں اور برکتیں اترا کرتی ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال اقدس کا وقت آ گیا، صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 176 کتاب الجنائز میں ہے، محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آپ کے خیمہ اقدس میں چونکہ میدان تیہ میں اپنی امت کے ساتھ جلوہ گر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے وصال اقدس کو 1 سال ہو چکا تھا، وہ خیمہ اقدس کے دروازے پر آئے، اندر داخلے کی اجازت طلب کی، مجسمہ ادب و نیاز بن کے آئے بشری صورت میں انسانی صورت میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی، سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور قریب آ کر فوری طور پر یہ عرض کی حضور عجیب ربا کا، حضور بس آپ کا دنیاوی حیات طیبہ کا ٹائم مکمل ہو گیا، اپنے رب تعالیٰ کی طرف فوراً لبیک کہیے اور مجھے اجازت عطا کیجیے کہ آپ کی روح مقدسہ جو ہے میں آپ کے جسم منور سے الگ فرما کر رب کریم کی بارگاہ میں جلوہ گر کر دوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علی نبینا علیہ السلام کی جلالی ذات بابرکات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق چونکہ اللہ پاک کا قانون ہے، صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 638 پر باب مرد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ووفاتہ ہی اس ہیڈنگ اور عنوان کے تحت حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی یموت حتی یخیرا او یحیزا، کسی ایک بھی نبی علیہ السلام کا اس وقت تک وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے انہیں دنیاوی زندگی اور وصال اقدس کے درمیان اختیار نہ عطا فرما دیا ہو۔ یہ شیخ محمد یا رسول اللہ حق چار یا علی یا غوث اعظم جزاک اللہ۔ اب ٹائم تھوڑا ہے، بس 10 منٹ ہے، نعرہ اب نہیں لگایا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات جب سے عام ہوئی، جناب مسئلہ توحید کو سامنے رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انبیاء اولیاء کرام کا کیا مقام ہے، وہ ہماری طرح کے بشر ہیں اور ان کی کیا خصوصی معاملات ہیں۔ عام سے عام انسان کے متعلق قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ عام لوگوں کا معاملہ ہمارا آپ کا یہ ہے کہ عام لوگوں کی جب موت کا مقرر وقت آتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے ایگزیکٹ ٹائم پر ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے،
ایک لحظہ بھی وہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہو یا اولیاء اللہ الکاملین، آل رسول علیہ السلام کی مبارک مقبول کامل ہستیاں، جب تک یہ ہستیاں خود وصال کو پسند نہ کرے، اللہ پاک ان کے لیے موت کا حکم جاری نہیں فرماتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح میں ہے، ما من نبی یموت حتی یخیر، اس وقت تک کسی نبی علیہ السلام کا وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے دنیاوی حیات طیبہ اور وصال اقدس کے درمیان ان کو اختیار نہ عطا فرما دیا ہو. یہ تو انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام کی پاکیزہ ہستی ہیں. صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اذا احببت، جب میں اپنے کسی بھی بندے، اپنی کسی بھی بندی کے ساتھ اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں، کوئی کسی رنگ کا ہو، قوم کا ہو، نسل کا ہو، علاقے، طبقے، دور اور زمانے کا ہو، لیکن میں اللہ پاک اپنے اس پیارے بندے، پیاری بندی سے محبت اپنی شان کے مطابق فرمانے لگ جاؤں، تو فرمایا جہاں اور مقامات سے نوازتا ہوں، ایک مقام میں اپنے مقرب اولیاء اللہ مرد و خواتین اہل ایمان کو یہ بھی عطا کرتا ہوں کہ ان کی جب وفات کا وقت قریب آ جائے، وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، لیکن ابھی وہ وفات نہ پانا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں میں، اپنے مریدوں میں، عزیزوں میں، پیاروں میں، مزید دنیا میں ابھی رہنا چاہتے ہو، تو فرمایا عام لوگوں کا قانون اور ہے، این ٹائم پر روح قبض کر لی جاتی ہے، کوئی مہلت نہیں دی جاتی. لیکن جن سے میں اللہ پاک محبت فرماتا ہوں، فرمایا ہوا یکرہ الموت، موت کا وقت آ جائے، وہ ابھی وصال فرمانا نہ چاہتے ہوں، فرمایا پھر میرا ان کے بارے میں خصوصی قانون ہے کہ انا اکرہ مساعتہ، میرا ولی بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے میں رب تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی چیز ہی پسند کیا کرتا ہوں، اور جس چیز کو میرا ولی مقبول محبوب بندہ ناپسند کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ولی ناپسند کر رہا اس چیز کو اور میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کروں. اٹس امپاسبل، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے. میرے دوستو، کیوں اہل ایمان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کو راضی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین کو راضی رکھتے ہیں، ان کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث قدسی جو فرمان رب کریم جل شانہ کا ہے اور روایت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے کہ انا اکرہ مساعتہ، جس چیز کو میرا ولی نہ پسند کرے گا میں اللہ پاک اس کو پسند کبھی بھی نہیں کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول وہی ہوا کرتے ہیں، نمازیں انہی کی قبول، روزے انہی کے قبول، حج زکات جہاد قربانیاں انہی کی قبول ہوتی ہیں. یہ نیک عقیدے اور یہ بڑی بڑی ریاستیں اور مجاہدات اور محنتیں مقبول انہی کی ہیں جو اللہ کے پیاروں کی نظر میں محبوب اور مقبول ہو جاتے ہیں. ورنہ اسی حدیث قدسی کے پہلے الفاظ ہیں، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کوئی شخص جتنا نمازی ہو، روزے دار ہو، نیک، متقی، بڑا صاحب ورع و تقوی و احتیاط، لیکن آدھا لی ولی، اگر میرے کسی بھی ولی کے متعلق اس کے دل میں ذرا سا ٹیڑھا پن اور خرابی آ جائے، آذنتہ بالحرب، میں اس کی نماز و روز و عبادات کو نہیں دیکھتا، اس کے علم تقوی طہارتوں کو نہیں دیکھتا، اس کی تبلیغوں، اس کی تقریروں اور واعظ و نصیحت کو نہیں دیکھتا، آذنتہ بالحرب، میں اس بندے کے مقابلے میں حالت جنگ میں ہوں. مجھے اللہ کی نگاہ محبت اس پر ہے جو میرے ولیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ رکھتا ہے. میرے دوستو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. کوئی بھی امت کا ولی کسی اس وقت تک ولایت اور مقبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی کامل سچی اتباع نہ کرے. اللہ پاک کا فرمان ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب فرما دیجیے اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو میری اتباع کرو. جب تم میری سچی پیروی، غلامی اور اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق تم سے محبت فرمانے لگ جائے گا. جب تک آقا کی سچی اتباع نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی محبوبیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. تو جب آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا. الغرض اولیاء اللہ کاملین، محبوبین، مقربین ہو یا حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام، جب تک پہلے ان کو اختیار نہیں عطا کر دیا جاتا اس وقت تک چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے در دولت پر جلوہ گری نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قیامت تک یہ معاملہ دکھانا تھا، اس کی حکمت کا تقاضا تھا
کہ اس لمحے اللہ پاک نے حضرت سیدنا و سید بہت سارے ملائکہ کے سردار فرشتہ مکرم حضرت سیدنا حضور اسرائیل علیہ السلام کی توجہ اپنے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کی طرف اس طرح کر دی کہ اس مسئلے کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توجہ تھی جو ہٹ گئی، کیونکہ وہ اللہ پاک کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں اور اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیمے کے دروازے پر آپ کی جلوہ گری فرما دی گئی، اور جیسے ہی استغراق کی حالت سے باہر آئے عالم صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا رجسٹر ان کے سامنے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کا وقت ہو چکا ہے، وہ چکے مدبرین امر میں انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر تکوینی امر فوراً نافذ کرنا ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب سے کہا، عجیب ربا کا موسیٰ علیہ السلام تیار ہو جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیجئے، اجازت دیجئے میں آپ کی روح مبارکہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے سال پہلے میرے پاس آنا تھا، مجھے توجہ دلانی تھی، آئے اچانک اور سلام کرتے ہی، عجیب ربا کا میں کوئی عام انسان ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، محبوب فرماتے فسکا، وہ انسانی شکل میں تھے، ملک الموت علیہ السلام اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ فقا عینہو، ان کی بشری آنکھ جسم انور سے نکل کے دور جا پڑی۔ راجع الی ربہ تعالی، بخاری مسلم صحیحین کی یہ حدیث سے یہ فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ گئے اور عرض کی اللہم انکا قد ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آج اس عبد محبوب کی خدمت میں بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی عتاب نازل نہیں فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی صححہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے آپ کی آنکھ مبارک کو پھر دوبارہ درست فرما دیا اور فرمایا ارجع الی موسیٰ، پیارے اسرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیے میرے پیارے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی خدمت میں، جا کر میرا سلام پیش فرمائیے اور جا کر فرمائیے کہ حضور اگر آپ ابھی وصال کا ارادہ نہیں فرماتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک ہیلہ اختیار کیجیے عملی طور پر، ان یدا یدہ علی متن ثور، آپ کے بنی اسرائیل میں اس وقت سینکڑوں جانور موجود ہیں بار برداری کا کام کرنے کے لیے، ان میں جو سب سے بڑا قد آور موٹا تازہ ثور یعنی بیل موجود ہو، اس کی متن اور پیٹھ پر آپ اپنا ہاتھ مبارک رکھیے، آپ کے ہاتھ مبارک کے نیچے جتنے بال اس بیل کے آگئے لاکا بکل شارت منہا سنتن، ہر بال کے بدلے میں آپ کی دنیاوی حیات طیبہ میں ہم 1 سال کا اضافہ فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے، خیمے کے دروازے پر پہنچے، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، سلام عرض کیا اور فاصلے پر نہایت ہی مجسمہ ادب و نیاز بن کے جلوہ گر عرض کی حضور اللہ پاک ان ربا کا یسلم علیہ کا رب تعالیٰ آپ کو سلام اور درود ارشاد فرماتا ہے، اور حضور اگر آپ وصال نہیں فرمانا چاہتے تو رب تعالیٰ کا یہ پیغام ہے آپ کے نام، آپ مہربانی فرمائیے، ہاتھ مبارک رکھیے، لاکا بکل شارت منہا سنتن، ہر بال کے بدلے میں 1 سال عمر میں اضافہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ سے بات سنی، ارشاد فرمایا سما، اگر 1000 بال میری ہتھیلی کے نیچے آ گئے، 1000 سال میں عالم دنیا میں مزید جلوہ گر رہا، سما ملک الموت علیہ السلام مجھے بتائیے 1000 سال جینے کے بعد بھی سما اس کے بعد کیا ہوگا؟ قالا حضور قالا ثم الموت، حضور پھر بھی آئے گی ایک دن موت قیامت سے پہلے پہلے، کل من علیہا فان۔ حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ دعا فرمائیے اللہ صحت سلامتی قوت و عافیت کے ساتھ یہ جو قرآن پاک کو اپنی خدا داد صلاحیت اور صوت مبارکہ اور آواز اور لحن داؤدی سے، کیونکہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت اور نعمت دے تو زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے میرے قرآن کو زینت بخشا کرتا۔ کتنے وہ مقبول بارگاہ ہیں جن کی آوازوں کو اللہ نے قرآن کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات طیبہ میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آل رسول اللہ السلام کی برکات ہیں کہ قرآن پاک کے انوار سے ہم نے اپنے سینوں کو روشن و منور کیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب قبلہ کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ ثم الموت، حضور آئے گی پھر بھی موت۔ فرمایا لما لا الآن، جب 1000 سال بعد بھی موت نے آنا ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ ہاں میں اب راضی ہوں، ٹھیک ہے میں راضی ہو گیا ہوں، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری روح منورہ کو پیش فرمائیے۔ لیکن فرمایا میں کس علاقے میں ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں؟ میں تیہ کے علاقے میں ہوں۔ 40 سال تک میری امت پر اللہ نے بیت المقدس میں داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس ایسی پاک سرزمین ہے
جہاں انبیاء بنی اسرائیل، اولیاء بنی اسرائیل کے مزارات ہیں، اور اس علاقے تیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کسی مقبول کا چونکہ مزار شریف پہلے سے باقاعدہ موجود نہیں ہے، تو فرمایا جس علاقے میں اللہ کے پیاروں کا مزار نہ ہو میں وہاں وصال نہیں فرمانا چاہتا، میں بالکل وصال کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں میرا یہ سوال پیش کر دیجئے کہ پہلے بندوبست کیا جائے، مجھے تیہ کے علاقے سے بیت المقدس کے قریب، چونکہ میری امت پر 40 سال کے لیے منع ہے، ابھی 10 سال مزید باقی ہیں، اور ہم وہ لجپال ہیں کہ میرے امتی بیت المقدس میں نہ جا سکتے ہو تو میں کیوں بیت المقدس میں جاؤں گا، لہذا علی رمیت حجر، جہاں ایک طاقتور بندہ پتھر پھینکے تو بیت المقدس مسجد اقصی سے جتنے فاصلے پر وہ پتھر پہنچتا ہو پہلے مجھے وہاں اس فاصلے پر پہنچایا جائے، میری قبر شریف میری نگاہوں کے سامنے تیار کر دی جائے، اس کے بعد میں وصال کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے امام بخاری علیہ رحمت نے اس حدیث کو تخریج کرنے سے پہلے عنوان اوپر قائم کیا کہ باب من احب الدفن بالارض المقدسہ، باب وہ کون ہستی ہے جس نے ارض مقدسہ بیت المقدس میں دفن ہونے کی جو ہے وہ اس کو پسند جانا، اور اس کی شرح میں حافظ ابن حجر، امام بدر الدین عینی سب کے سب لکھ رہے ہیں کہ فیہ استحباب الدفن فی مقابر الصالحین، اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وصیت کر کے جایا کرو، یا لواحقین کوشش کیا کریں کہ ایک وہ قبرستان ہے جس میں اللہ کے کسی ولی یا سید صاحب آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا قبرستان جو ذرا فاصلے پر ہے لیکن اس میں سادات اعظام کی مبارک قبریں جلوہ گر ہیں، یا اولیاء اللہ الکاملین کے مزارات ہیں، تو فرمایا اس حدیث میں نظر آتا ہے کہ مستحب ہے کہ مسلمان اپنی میتوں کو اللہ کے ولیوں اور سادات کرام کی ہمسائیگی میں دفن فرمایا کریں۔ تو جیسے آج آپ سالانہ عرس مقدس کی نورانی تقریب بھی ہے، آپ نے یہاں ممبر اور یہ سارا سٹیج جو ہے وہ مقرر کیا عین سنت پاک کے مطابق، تو محبوب کریم علیہ السلام کا ممبر شریف بھی لوڈ کر کے وہاں پہنچایا گیا۔ فصلی علی اہل احد کصلاۃہ علی المیت، نبی پاک علیہ السلام کی زندوں کے حق میں مختصر دعا فرماتے تھے، جو بھی مقصد ہوتا، اگر کوئی دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی جان کی بخشش فرمائے، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، وہ رات کی تاریکی تھی، محبوب آگے چل رہے ہیں، وہ ذرا فاصلے پر ہیں، لیکن دل میں چونکہ یہی تمنا ہے کہ میری امی نے آج بھیجا اس لیے ہے کہ میں ان کی بخشش کی دعا کرواؤں، محبوب عرض کرنے سے پہلے ان کے دل کے خیال پر آگاہ ہے، چنانچہ محبوب پیچھے مڑے، رات کی تاریکی میں نام لے کر فرمایا حذیفہ غفر اللہ لأمک، اے میرے پیچھے آنے والے جوان تم حذیفہ ہو، اللہ تمہاری امی کی بخشش فرما دے۔ مختصر ٹو دا پوائنٹ الفاظ میں محبوب دعا فرماتے تھے، لیکن وصال یافتہ ہستیوں کے متعلق محبوب بڑے اہتمام سے لمبی لمبی دعائیں فرماتے۔ آخری مرتبہ بھی محبوب علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے، فصلی علی اہل احد کصلاۃ علی المیت، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں جیسے وفات یافتہ ہستیوں کے متعلق لمبی دعائیں فرماتے تھے، دیر تک شہدائے احد کے مزارات پر جلوہ گر ہو کر لمبی لمبی دعائیں فرمائی۔ اس کے بعد ثم صعد المنبر، پھر محبوب علیہ السلام مزارات سے ہو کر منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے خطاب عام ارشاد فرمایا۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جو محبوب کریم علیہ السلام نے، وہ مبارک ہستیاں جن کو نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام کے کریم چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، کہ جن کے جسد اقدس پر ان کی شہادت کے بعد جبکہ ان کا مسلح کر دیا گیا تھا، سینے اقدس چاک کر دیا گیا، پیٹ مبارک قربان جائے چاک کر دیا گیا، جگر اقدس اور دل مبارک باہر نکال دیا گیا ہے، تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو کانا یبکی و یبکی من حولہ، چچا جان کے جسم مقدس کو دیکھ کر آپ خود بھی رو رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جمع ہونے والی ہستیاں بھی، اور محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا امی یا حمزہ تو یا صد اللہ و رسولہ یا کاشف القربات عن المؤمنین، اے میرے پیارے چچا جان، اے حمزہ بن عبد المطلب، اے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے پیارے شیر، اے مسلمانوں سے ہر الجھن مصیبت اور پریشانی کو دور کر دینے والے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبوب کی خصوصی محبتیں، آپ ان کا عرس بھی مناتے ہیں۔ باقی 69 شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن میں سیدنا جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں، آپ ان کا عرس مبارک بھی مناتے ہیں۔ اور یہ 40واں
اس حوالے سے چونکہ ہمارے تمام کے تمام تابعین کے دور سے لے کر آج تک علماء کی تحقیق ہے کہ کسی بھی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو 40 دن تک علی افنیت القبور وفات پانے والے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، جوان، بزرگ، سادات، غیر سادات، ہر مسلمان کی روح 40 دن تک اس کی قبر کے اوپر موجود رہتی ہے۔ اگر وہ نیک صالح ہستی ہے، اس کو بیت اللہ شریف سے محبت تھی، روزانہ رات دن اس کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنی قبر سے روح فوراً آنن فانن چل کے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگ جاتی ہے، مدینہ طیبہ محبوب علیہ السلام کے روضہ انور پر بار بار حاضری کا شرف حاصل کرتی ہے۔ ہر پیر کو اور جمعرات کو نماز عصر کے وقت سے لے کر عشاء تک اس کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنے گھر آ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ میں تو اس عالم دنیا سے، دارالعمل سے دارالآخرت اور برزخ کی طرف چلا گیا، اب میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، عزیز و اقارب کیا کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات 40 دن تک روحیں جو ہیں وہ قبر کے اوپر موجود رہتی ہیں۔ اصل مسکن 40 دن تک ان کا اپنی قبر کا بیرونی حصہ ہوتا ہے، ملائکہ کرام ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جہاں وہ جانا چاہیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جیسے بھی وصال کے وقت سے 40واں دن مکمل ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے، یہ مومن ہے، مسلمان ہے، نیک ہے، متقی ہے، ایمان اس درجے کا ہے، اس کے اعمال صالحہ اس درجے کے ہیں، لہذا علیین، اس کا علیین پہلے آسمان کے نیچے، اس کا علیین برزخ میں دوسرے آسمان کے نیچے، اس کا علیین تیسرے الغرض 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا کے نیچے تک ایمان اور عمل صالح کے درجات کے مطابق علیین ان کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ قیامت تک ان کی روح مبارکہ مغفرت یافتہ مسلمانوں کی وہاں پر علیین میں موجود اور جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن جسم کے ساتھ مضبوط رابطہ اور تعلق روح کا موجود ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں ان المیت لا یعرف من یزورہ ویستانس بہ، آپ جب بھی کسی قبر شریف پر مسلمان کی قبر پر جاتے ہیں روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ انتہائی مضبوطی سے قائم ہوتا ہے۔ جب بھی قبر شریف پر آپ حاضری دیں گے باقاعدہ روح کے ذریعے سے وہ جسم آنے والے کو یعرف و پہچان بھی رہا ہوتا ہے، اور جتنی دیر آپ میت پر موجود رہتے ہیں صاحب قبر انس اور راحت بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، چونکہ یہ فیصلہ 40 دن پر ہوتا ہے، کفار، مشرکین، منافقین، ان کے لیے زمینوں کے نیچے سجین کی طرف مقامات مقرر ہیں، آگ اور لوہے کی زنجیروں میں ان کی روحوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی روحیں پھر بھی آزاد رہتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے 40 دن پر جا کر۔ اس لیے دور تابعین سے کتابوں میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جہاں 3 دن تک تعزیت کی محفل قائم رکھتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ بھی سب حدیث پاک سے، سیرت و سنت سے ثابت ہے، اور اس کے بعد انفرادی طور پر مسلسل، چونکہ ہر جمعرات کو 10,000 نبی علیہ السلام کے ایسے امتی جن کی سستیوں کی وجہ سے نام ان کا جہنمیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، وہ خود زندہ ہو جمعرات کو توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کا نام جہنمیوں کی فہرست سے مٹا کے جنتیوں کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ یا وہ فوت ہو چکے ہوں لیکن جہنمیوں میں ان کا نام ہو تو جمعرات کو اگر پیچھے دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، ختم شریف، آج کل ہمارے اندر جیسے فرائض نماز روزے میں سستی آ گئی، ورنہ پہلے زندہ مسلمان اپنے فوت شدہ لواحقین کے لیے جمعرات کو جتنا بھی انتظام کر سکتے تھے وہ ختم شریف اور دعائیں قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج کل یہ سستیاں آ گئی ہیں، تو بہرحال ہر جمعرات کو دعا مانگتے ہیں۔ 40 دن پورے ہونے پر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کم از کم 40 مسلمان جمع ہو جائیں، کیونکہ 40 مسلمانوں میں کم از کم 4 مسلمان تو اس دور میں بھی ایسے ہوں گے کہ جو بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جتنی بھی مشکل مرحلے میں ہو نماز اپنی فرض قضا نہیں ہونے دیتے۔ تو بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے مروی پہلی جلد کتاب الجنائز میں حدیث صحیح ہے کہ جہاں مجمع میں 4 مسلمان ایسے موجود ہو جائیں جن کی نماز قضا نہ ہوتی ہو، بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لیں لیکن جھوٹ کبھی نہ بولتے ہو، ایسے 4 مسلمان آمین کہہ دیں یا کسی کا نام لے کر بخشش کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی رحمت کے ذمہ لکھ دیا ہے، اللہ غفرت لہو، میں ان 4 نیک مسلمانوں کی، سچ بولنے والے، نماز کے پابند مسلمانوں کی کسی کے حق میں شفاعت اور سفارش رد نہیں فرماؤں گا، میں ضرور اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ 40 دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے
39वें दिन, 48वें दिन, 35वें दिन लोगों को इत्तला करते हैं कि अहले इलाका मुसलमान आ जाए, इतनी तादाद हो जाए कि 40 तो जमा हो जाए। और हमने तो हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयदुस सादात और ये आले रसूल इस्लाम की सारी बरकतें हैं जो हम रात दिन अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं। बेपनाह मजमा आम था, क्योंकि अहले इलाका अहले ईमान के दिलों में फितरतन अहले बैत अताहर की मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों, जनाजा, फिर आपका ख़त्म शरीफ का इज्तिमा और आज आपका 40वां, और साथ ही आपके जद्दे आला हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत। और हमारा इलाका खुशकिस्मत है कि इन करीम हस्तियों ने इतने दूर दराज के फासले फरमा कर हमारे ज़िला खानेवाल के इस इलाके को फैज़ याब किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, साहिब उर्स हस्ती, साहिब ख़त्म शरीफ हस्ती के दरजात आलिया बुलंद फरमाए। आज 4 तारीख है, इतवार, और आगे आने वाले बुध को 7 सितंबर को जमात आले सुन्नत मुल्तान डिवीजन की जानिब से, चूँकि 7 सितंबर 1974 को हमारी कौमी असम्बली में कादियानियत को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, जून से लेकर 7 सितंबर तक यह सिलसिला जारी रहा। कादियानियों को मुकम्मल मौका दिया गया, लेकिन वो चूंकि अपना ईमान साबित न कर पाए, मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारी असम्बली में उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। इसी हवाले से 7 सितंबर बुध को बाद नमाज इशा मरकज जो हमारा है आस्ताना आलिया काज़िमिया शाही ईदगाह में अज़ीमुश्शान डिवीजनल सतह की खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। उसमें हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयदुस सादात अमीर जमात आले सुन्नत हजरत अल्लामा किबला प्रोफेसर पीर सैयद मजहर सईद शाह साहिब काज़मी गरीब नवाज दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से आप सब हजरात को दावत है कि जो भी सुन्नी मुसलमान है वो इस बुध को पूरी कोशिश करेंगे कि नमाज मगरिब पहले तो, वरना नमाज इशा शाही ईदगाह मुल्तान में आप बाजमात अदा करें। कोई 2-1 घंटों का 2.5 घंटों का ये प्रोग्राम होगा और इसमें आके करीम अलैहिस्सलाम से अपनी गुलामी के इजहार के लिए मैं फकीर भी आपको, चूंकि खानेवाल जिला की जमात आले सुन्नत की ऑर्गेनाइजर के तौर पर मैं खिदमत से अंजाम देता हूँ। आप सबको आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने पर दस्त बस्ता गुजारिश है।